بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں مسکان نامی طالبہ نے جس غیرت، حمیت اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، تمام مسلمانوں کے سر آج فخر سے بلند ہے اور ساری امت مسلمہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ ساری امت مسلمہ اس پہ فخر کر رہی ہے، اس لیے کہ اس نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے وہ جواب دیا کہ کفر، طاغوت اور ظالم اس کو برسوں تک یاد رکھے گا۔ اس لیے کہ مسلمان اور مظلوم جب تک اپنی آواز نہیں اٹھاتا اور ظلم کو برداشت کرتا رہتا ہے تو ظالم مزید اس پہ ظلم کرنے کے لیے وہ ہوشیار بن جاتا ہے کہ سارے مسلمان اور سارے مظلوم جن کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جن کے احساسات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، وہ اگر آواز اٹھائیں، وہ اگر اٹھ کھڑے ہوں تو طاغوت کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک نہتی طالبہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ جب وہ ایک طالبہ کے سامنے، نہتی بچی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تو امت کے جوان اگر اٹھ جائیں، جو لوگ دین، اسلام، شاعر اسلام، صحابہ اکرام، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سیدنا معاویہ اور ام المومنین اما عائشہ، اما حفصہ اور حضور علیہ السلام کی بنات پہ بھونکتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، اگر مسلمان ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے تو سارے کا سارا طاغوت مل کر، سارے کا سارا کفر مل کر آ جائے، ایک مسلمان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے اندر غیرت، جرأت اور حمیت کو پیدا کرنا ہے۔ ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو پیدا کرنا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم ایک ہو جائیں اور اپنے آپ کو اسلام اور دین کی جہاں بات آ جائے، شاعر اسلام کی بات آ جائے، پردے کی بات آ جائے، دین اسلام کے کسی بھی شاعر کی بات آ جائے تو وہاں ہم اٹھ کھڑے ہوں، اور مسلمان چاہے وہ انڈیا میں ہو، مسلمان چاہے وہ کسی بھی دنیا کے خطے اور کسی بھی ملک میں ہو، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے کے سارے مومن وہ ایک جسد واحدہ ہیں۔ جب ایک پہ تکلیف آتی ہے تو پورے کا پورا جسم کسی ایک اعضاء کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا غم، دکھ، تکلیف سمجھنی چاہیے۔ ہم انڈیا کے اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ جہاں تک جس طریقے سے ہو سکے، کم از کم آپ کے پاس جو کیمرے کی سکرین ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اپنی آواز بلند کیجئے۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، جب آپ اپنی آواز بلند کریں گے، کوئی ایک دو سننے والے آپ کی آواز سے آگے آواز بنیں گے اور مظلوموں کی یہ آواز ایک بڑی آواز ابھر کر، بن کر یہ بہت دور تک جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں کہ یہاں سب کو پردے کی، سب کو اپنے دین پر چلنے کی آزادی ہے، وہاں پہ مسلمان خواتین کو پردہ نہ کرنے دینا یہ بہت بڑا ظلم، جبر ہے، اور اس پر فوری طور پر سارے مسلمان ممالک، بالخصوص پاکستان اور دیگر سارے اسلامی ممالک، وہ سٹینڈ لیں اور وہ پوچھیں کہ کس بنا پر آپ ایک شاعر اسلام کو اور ہماری مذہبی، ہماری وہ جو روایت جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، آپ کس نظریے کے تحت اس کو اتروانا چاہتے ہیں، عورتوں کو بے حجاب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا فریضہ ہے
کہ وہ پوچھیں ہندوستان سے، وہ پوچھیں انڈیا کے حکمرانوں سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کو بھی چاہیے کہ ایک مظلوم بچی کو ہراساں کیا جا رہا تھا اور سینکڑوں نوجوان غنڈے مل کر اس کو ہراساں کر رہے تھے. انٹیاں اگر کسی ایک بات پہ، کسی واقعے پہ وہ باہر آ سکتی ہیں، تو ایک مسلمان بچی جس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، دن دہاڑے اس پہ تانے آوازیں کسی جا رہی ہیں، تو این جی اوز، دیگر اداروں کو چاہیے، عالمی اداروں کو چاہیے، اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو رکوائے. فلسطین میں اور جہاں کہیں بھی کشمیر میں یہ سارے ظلم اب بند ہونے چاہیے. مسلمانوں کے ساتھ رکھا گیا روا یہ ظلم ناجائز ہے، یہ جبر ہے، اور یہ آگ کا لاوا بن کے ایک دن پھٹے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمام ممالک میں امن، سکون اور محبت کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے ظلم وہ بند کیے جائیں. مسلمان پہلی ذمہ داری، پھر اسی طرح اقوام متحدہ اور دیگر اداروں اور این جی اوز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس پہ آواز بلند کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.